ماں باپ کا نافرمان واقعی بد نصیب ہے، بڑے بد نصیب ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جوش خطابت نہیں ہے، یہ میرے نبی نے اسے بد نصیب کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کی سیڑھیوں پہ قدم رکھ رہے ہیں تو حضور آمین 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 کہہ رہے ہیں، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کو دعا مانگنے والا تو نظر نہیں آیا، تو میرے حضور نے فرمایا جبریل علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا۔ دعا کیا تھی؟ پہلی یہ کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو، وہ بندہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ عبادت کر کے رب کو راضی نہ کر سکے۔ تو میں نے اس پہ آمین کہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے رب کو راضی نہ کر سکے، جنت کا حقدار نہ بن جائے۔ تو میں نے اس پہ بھی آمین کہا۔ اور تیسرا جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کی ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو آقا جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ تو میں نے اس پہ بھی آمین کہا۔ تو واقعی وہ بد نصیب ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ یار میں آپ بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ حضور کے صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی، وقت آخر ہے روح نہیں نکل رہی، تو آپ کی بیوی نے حضور کو پیغام بھیجا کہ علقمہ آپ کا صحابی ہے، وقت آخر ہے روح نہیں نکل رہی۔ تو میرے حضور نے پوچھا کیا علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ جی آقا زندہ ہے۔ فرمایا علقمہ کی ماں کو بلاؤ ورنہ میں خود اس کے پاس جاتا ہوں۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ میں خود اس کے پاس جاتا ہوں، یہ ماں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ ورنہ علقمہ کی ماں کو میرے نبی کا پیغام جائے وہ تو جوتا بھی نہ پہنے، یار جس کے بلانے پہ چاند حاضر خدمت ہو جائے، جس کے اشارے پہ درخت قدموں میں سلامی دے، تو علقمہ کی ماں حاضر خدمت کیوں نہ ہو کہ اگر علقمہ کی ماں نہیں آتی تو میں جاتا ہوں۔ یہ مجھے آپ کو پیغام دیا گیا کہ امام الانبیاء خود بھی جانے کو تیار ہے، چونکہ آگے شخصیت ماں کی ہے، علقمہ کی ماں ہے۔ علقمہ کی ماں حاضر خدمت ہوئی تو حضور نے پوچھا کہ علقمہ کی روح نہیں نکل رہی، اس نے تیرے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہوگی تو اسے معاف کر دے۔ آقا میرا اس نے دل دکھایا ہے، بیوی کی بات مانتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا، میرا دل دکھ گیا، میں نے اسے معاف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا اگر تو معاف نہیں کرے گی تو رب بھی معاف نہیں کرے گا، تو اسے معاف کر دے۔ آقا اگر آپ کا حکم ہے تو معاف کرتی ہوں۔ کہا نہیں مرضی سے معاف کرو۔ آقا نہیں میرا دل دکھی ہے، مرضی سے معاف نہیں کرنا۔ میرے حضور ماں کی ممتا کو جانتے تھے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اے بلال لکڑیاں کٹھی کر کے لاؤ ذرا، ان کو آگ لگاؤ، جب آگ کے شعلے بڑک جائیں پھر مجھے کہنا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی، ماں چونک گئی، ماواں دے دل نرم گلابو۔ آقا آگ کس لیے جلا رہے ہو؟ کہا علقمہ کو آگ میں جلانا ہے، وہ میرا صحابی ہے، تو اسے معاف نہیں کرے گی تو رب بھی معاف نہیں کرے۔ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، تو میں چاہتا ہوں یہاں ہی معاملہ صاف ہو جائے اس کا۔ اب ماں تو نہیں دیکھ سکتی کہ میرا بیٹا آگ میں جائے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ وہ کوئی بد نصیب بیٹا اپنی ماں کو اولڈ پیپل ہوم میں جمع کرایا نا، تو انہیں کہا کہ جب میری ماں کا آخری وقت ہے تو مجھے بتانا تاکہ میں آخری رسومات میں شامل ہو سکوں۔ تو ایک دن وہاں سے کال آئی کہ تیری ماں کی طبیعت خراب ہے، تو گاڑی لے کے وہاں پہنچا تو ماں آخری سانسیں گن رہی تھی، تو کہتا ہے ماں تیری کوئی آرزو ہو تو بتا میں پوری کر سکتا ہوں۔ تو ماں نے کہا پتر یہاں تو نے مجھے جمع کرایا نا، اس کے کچھ پنکھے خراب ہیں، جب جون جولائی کی گرمی ہوتی ہے تو بوڑھے ماں باپ تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، اگر تیرے پاس وسائل ہو نا تو یہ پنکھے ٹھیک کرا دو۔ تو وہ کہتا ہے ماں تو مجھے پہلے کہتی تو میں پنکھے ٹھیک کرا دیتا، اب اگر میں پنکھے نئے بھی لگوا دوں تجھے کیا فائدہ، تو تو جا رہی۔ تو ماں کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے، کہا پتر میں پنکھے اپنے لیے نہیں کہہ رہی، میں تو تیرے لیے کہہ رہی ہوں کہ جب تو بوڑھا ہو جائے گا تیری اولاد یہاں تجھے چھوڑے گی، کہیں میرے لال کو گرمی نہ لگے۔ ماں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتی، تو ماں کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ میرا بیٹا آگ میں جائے؟ تو علقمہ کی ماں عرض کرتی ہے آقا میرے بیٹے کو آگ میں نہ جلاؤ، خدا بھی گواہ ہے، مصطفیٰ بھی گواہ ہے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جاؤ بلال علقمہ کو کلمے کی تلقین کرو۔ جب بلال حبشی پہنچے تو علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری تھا، روح پرواز کر رہی تھی۔
ادھر ماں نے معاف کیا ادھر رب نے بھی معاف کر دی. تو ماں باپ راضی ہوں تو رب راضی ہو.